تو ان کی ویڈیو یہ تھی کہ جی روشنی کی رفتار زیادہ ہے یا آواز کی رفتار، اور اس میں انہوں نے جو دلیل مہیا فرمائی وہ تھی کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا 7ویں آسمان پر کیسے پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اگر روشنی کی رفتار ہو تو اسے تو لاکھوں کروڑوں سال درکار ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آواز کی رفتار ہے وہ روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے۔ اور سامنے لوگ بیٹھے ہوئے وہ تالیاں بجا رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں۔ صاحبو، ہمارے ہاں ہر کچھ عرصے بعد کوئی بندہ لانچ کیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے، اور اس بندے کا مقصد بنیادی یہی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ لوگ سوال پوچھنے لگیں اور درست سوال پوچھنے لگیں، انہیں مضحکہ خیز جوابات میں الجھا دیا جائے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان مضحکہ خیز جوابات کو درست ماننے لگیں گے، دوسرے وہ ہوں گے جو ان مضحکہ خیز جوابات کو مضحکہ خیز کہنے لگیں گے، لوگ آپس میں بحث میں الجھ جائیں گے، اور ایک اور دن گزر جائے گا۔ یہاں معاشرہ دن گزارنے کا ہے، دن کچھ ایسے گزارتا ہے کوئی جیسے احسان اتارتا ہے کوئی۔ ابھی ایک ویڈیو دیکھنے کو موقع ملا، وہ ہے ساحل ادیم صاحب کی۔ یہ ان دنوں ایک نئی کہانی لانچ کی گئی ہے ہمارے ملک میں، اور یہ قرآن اور سائنس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پہلے آدمی نہیں، ایسے بہت سارے لوگ پہلے بھی لانچ کیے گئے ہیں یا ہوئے ہیں جو مذہب اور سائنس کو ملا کے کچھ ایک متنجن سا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کی ویڈیو یہ تھی کہ جی روشنی کی رفتار زیادہ ہے یا آواز کی رفتار، اور اس میں انہوں نے جو دلیل مہیا فرمائی وہ تھی کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا 7ویں آسمان پر کیسے پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اگر روشنی کی رفتار ہو تو اسے تو لاکھوں کروڑوں سال درکار ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آواز کی رفتار ہے وہ روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے۔ اور سامنے لوگ بیٹھے ہوئے وہ تالیاں بجا رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس پہ بات ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا ہے معاملہ، کیونکہ ضروری ہے کہ وہ ہے نا، جان نے کہا ہے نا کہ جان جدا تو رہنا ہوگا تجھ کو اپنے یاروں بیچ، یار ہی تو یاروں کا نہیں ہے، یاروں کا استاد بھی ہے۔ تو صاحب اس کے دو حصے ہیں اس دعوے کے، ایک حصہ ہے مذہبی، دوسرا حصہ ہے سائنسی۔ میں مذہبی حصے پر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جو ہمارے مذہبی دوست ہیں ان کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، ان کے جذبات فوراً مجروح ہو جاتے ہیں، سو میں مذہبی حصے پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن کچھ بات میں ضرور کروں گا۔ اور ساتھ ہی دوسرا حصہ ہے سائنسی، کہ آواز کی رفتار اور روشنی کی رفتار کی کہانی کیا ہے اور کتنا فرق ہے۔ لیکن پہلے تو ذرا بات کیجئے مذہبی حصے پر۔ صاحبو، اگر خدا کو میری حاجات میرے دل کے اندر پڑھنا نہیں آتا، اور میرا کہا اس کی مجبوری ہے، یا میرا کہنا لازم ہے، اس کے بغیر وہ سمجھ نہیں سکتا، یا میری آواز اس تک پہنچنا ضروری ہے، تو سرکار وہ ویسے بھی خدا نہیں ہے۔ ایسے خدا کی پوجا تو فوراً ہی بند کر دینا چاہیے۔ یہ جو دعا مانگتے ہیں ہم، یہ خدا کو بتانے کے لیے نہیں مانگتے، یہ خود کو بتانے کے لیے مانگتے ہیں۔ یہ دعا خدا سے گفتگو کا نام نہیں ہے، خود کلامی کا نام ہے، کیونکہ خدا جو کانسیپٹ ہمارے پاس ہے اس کانسیپٹ کے مطابق خدا اس سے بہت ماورا ہے۔ میرا ایک شعر ہے، مجھ کو چھو کر تو میرے خواب بھی پڑھ لیتی ہے، وہ خدا ہو کے دعا مانگنے کا کہتا ہے۔ خدا تو اس سے ماورا ہے، جبھی تو خدا ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو اہم ہے دوستو، وہ یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ سائنس اور مذہب دو الگ الگ ڈسپلنز ہیں، دو الگ الگ شعبے ہیں، ان کو کہیں بھی آپ جوڑ نہیں سکتے۔ جو شخص بھی ان دو شعبوں کو جوڑ رہا ہے، سمجھ لیں وہ فراڈیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کی بنیاد ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ یہ دونوں جڑ نہیں سکتے، کسی صورت نہیں جڑ سکتے، اور اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ سائنس کی بنیاد ہے شواہد پر، سائنس کی بنیاد ہے اس کائنات سے ملنے والے ڈیٹا پر، اور مذہب کی بنیاد ہے ایمان پر، یعنی فیتھ ہوتا ہی وہ ہے جس پر سوال نہ ہو سکے۔ بھائی اگر میں یہ کہتا ہوں، دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے فیتھ، دوسرا ہے
बिलीफ यानी यकीन, एक है ईमान और एक है यकीन। जो ईमान है, मिसाल के तौर पर मेरा ईमान यह है कि मेरी वालिदा इस दुनिया की सबसे हसीन खातून है, ये ईमान है, ये बिलीफ नहीं है मेरा, ये ईमान है, यानी ये यकीन से आगे की चीज है। इसलिए कि इसका ये फेथ है, इसलिए कि इसके कुछ शवाहिद नहीं है मेरे पास, बस ये है। उसी तरह खुदा का होना ये ईमान है। यकीन के चक्कर में उलझेंगे तो खुदा तो गया, खुदा तो रहेगा ही उस वक्त तक जब तक आप मानेंगे, सवाल नहीं करेंगे। अगर आप सवाल से खुदा को समझने की कोशिश करेंगे, खुदा समझ नहीं आएगा। उसकी एक वजह यह भी है कि इल्म एक महदूद शय है और खुदा का कॉन्सेप्ट बना ही लामहदूदियत के लिए या लामहदूदियत। ये बात ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो ये सवाल करेंगे कि खुदा का कॉन्सेप्ट गलत भी हो सकता है गलत हो सकता है, हो ही ना, मान लिया आपकी बात, लेकिन इसके बावजूद याद रखिए जो कॉन्सेप्ट है खुदा का वो लामहदूद है, वो लामुतना ही है। लामुतना ही कोई भी शय मुतना ही शय से समझ नहीं जा सकती। इसलिए हमेशा याद रखिए कि खुदा कभी भी इल्मी तौर पर आप प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। फलसफा भरा हुआ है इस बहस से। तो एक तो ये समझ लीजिए कि जो आपके साथ ये खुदा को इल्मी तरीके से प्रूव करने की कोशिश कर रहा है ना, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, वो आपसे फेथ छीन लेगा। फेथ उस वक्त तक रहेगा जब तक आप सवाल नहीं करेंगे। एक इश्क का रास्ता है, दूसरा इल्म का रास्ता है। ये दोनों रास्ते अलग अलग रहेंगे, कभी भी जुड़ नहीं सकते। फेथ इश्क का रास्ता है, आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, आपके घर की तरबियत है, आपने तय किया, आपकी सकाफत है। देखा ना, मेरी सकाफत सबसे अच्छी है। क्यों अच्छी है भाई? अगर आपने सवाल किया क्यों अच्छी है तो नहीं रहेगी अच्छी। ये उस वक्त तक अच्छी रहेगी जब तक आप सवाल नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ महसूस करेंगे। मेरी जुबान, उर्दू जुबान सबसे हसीन जुबान, कैसे भाई? क्या बुनियाद है? तो अगर आप बुनियाद के चक्करों में पड़ जाएंगे, सवाल के चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर ये रहेगी नहीं। तो इसलिए फेथ पर क्वेश्चन नहीं हो सकता। हमारा पैगंबर सबसे अजीम है, ये फेथ है भाई। इसको क्वेश्चन करते क्यों हो? क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो फिर तो नहीं रहेगी चीजें एज इट इज, फिर तो एक इल्मी बहस शुरू हो जाएगी। तो फेथ पर क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये सादा सी बात है। जो कर रहा है वो ज्यादती कर रहा है। दूसरा हिस्सा है बिलीफ का। साइंस बिलीफ की शय है, यानी यकीन की। साइंस क्या करती है कि कायनात से डेटा लेती है, उस डेटा को इंटरप्रेट करती है और आपके सामने रख देती है। अब एक और मसला यह है, मजहबी मसला, वो ये कि हमारे यानी मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है कि कायनात खुदा की बनाई हुई शय है और कुरान खुदा की कही हुई शय है। ये कही हुई शय और बनाई हुई शय अलग अलग नहीं हो सकते। एक किताब है डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क की, उसमें उन्होंने तफसील से लिखा, उसका नाम है दो कुरान। जब मैंने पहली दफा वो किताब पढ़ी थी बचपन में तो मैं चौंक गया था। मैंने कहा दो कुरान कैसे हो सकते हैं? कुरान तो एक। दो कुरान उन्होंने इस तरह लिखा था कि एक कुरान है जो आपके हाथ में है नजरी शक्ल में, किताब की शक्ल में, दूसरा कुरान है एक कायनात। ये भी एक कुरान यानी बकौल गुलाम जिलानी बर्क की ये प्रैक्टिकल सूरत में है। ये दोनों आपस में जुड़े होने चाहिए, सिंक होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ये कुछ और कह रहा हो, ये कुछ और कह रहा हो। अगर ये कह रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मजहबी तौर पर भी गड़बड़ हो जाएगी। ये दोनों एक साथ होने चाहिए। इसलिए जो आदमी भी एक ऐसा मामला पैदा कर दे जो इस कायनात की बुनियादी तशरीहात या बुनियादी कवानीन से मुतसादिम हो, समझ लीजिए वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। याद रखिएगा। इसलिए वो जो ना जो कुछ है वही इधर भी होना चाहिए। और अगर कुछ गड़बड़ हो रही है दोनों में तो समझ लीजिए कि समझने में मुश्किल हो रही है, तशरीह में गड़बड़ हो गई है, क्योंकि ईमान का हिस्सा यह है कि दोनों को एक साथ होना चाहिए। अब मामला बात यह है, अब ये तो मजहबी बात है। साइंसी बात यह है कि रोशनी की रफ्तार इस कायनात की स्पीड लिमिट है, यानी इस कायनात की हद रफ्तार रोशनी है। कोई भी शय इस कायनात में रोशनी से ज्यादा तेज सफर नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकती। इसलिए कि रोशनी की रफ्तार आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक रोशनी की रफ्तार से जैसे ही कोई चीज सफर करेगी उसकी मास या कमियत लामुतनाही हो जाएगी। और लामुतनाही कमियत को हरकत देने के लिए आपको लामुतनाही तवानाई दरकार होगी। और कायनात की चूंकि तवानाई मुतनाही है यानी लिमिटेड है, एक तयशुदा है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, तो इसलिए ये जो कायनात में कोई भी शय रोशनी की रफ्तार से सफर नहीं कर सकती। ये आइंस्टाइन का कहना है। जमीन के अंदर जब रोशनी सफर करती है तो वो यकीनन जमीन के अंदर वो
اس میں سفر کرتی ہے. اس کو ڈبل بیہیویئر لائٹ بھی کہتے ہیں کہ جب کائنات میں کسی واسطے یا کسی میڈیم کے بغیر روشنی سفر کرتی ہے تو وہ فوٹونز میں سفر کرتی ہے, اور وہیں اس کی رفتار بھی سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے, یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار, 1,86,000 میل فی سیکنڈ, 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. اور اسی طرح لیکن جب وہ زمین میں آتی ہے تو زمین میں وہ میڈیم میں سفر کرتی ہے, اور میڈیم میں سفر کرتی ہے تو وہ اس کی وہ والی رفتار یاد رکھے نہیں ہوتی. زمین پر بھی حالانکہ وہ سب سے زیادہ تیز ہے لیکن اس کے باوجود وہ والی رفتار اس کی نہیں ہوتی میڈیم میں سفر کرتے ہوئے. آواز تو میڈیم میں سفر کرتی ہے, آواز تو جیسی آپ اوپر جائیں گے آواز ختم ہو جائے گی. ساحل ادیم صاحب, یہ آواز اوپر نہیں چلتی, اوپر آپ کو سپیکرز, آپ کو واسطہ چاہیے ہوتا ہے, کوئی وائر چاہیے ہوگی, کوئی شے چاہیے ہوگی, کوئی میڈیم چاہیے ہوگا, اس کے بغیر سفر نہیں کرے گی. آپ آواز کو یعنی ساؤنڈ انرجی کو آپ کسی اور انرجی میں چینج کریں گے اور کسی اور انرجی سے واپس اس کو ساؤنڈ میں چینج کریں گے. ٹیلی فون میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, جب ہم بولتے ہیں, بولتے ہی وہ الیکٹریکل انرجی میں چینج ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ لائٹ انرجی میں چینج ہوتی ہے, لائٹ انرجی میں واپس الیکٹریکل انرجی میں چینج ہوتی ہے, اور پھر واپس ساؤنڈ میں چینج ہوتی ہے. یہ میکینزم ہے. اچھا, اس بدقسمتی کی بات دیکھیں کہ ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی سوال کرنے والا نہیں, اور واہ واہ کر رہے ہیں اس ایسی فضولیات پر. یعنی وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے قرآن نے فلاں جگہ فرمایا ہے کہ دیکھیے آواز کی رفتار تیز ہے. پاگل ہیں کیا آپ؟ ساؤنڈ بیریئر ہر کوئی توڑتا ہے یہاں پر. یہ جو آپ کا ماخ ہوتا ہے نا, ایک جو آپ کا F-16 ہے, یہ بھی ساؤنڈ بیریئر توڑتا ہے. آپ کے کئی جہاز ہیں جو ساؤنڈ بیریئر توڑتے ہیں. ماخ 5 پہ کام ہو رہا ہے. کئی میزائل ہیں جو کئی ہائپر سونک کس کو کہتے ہیں, سپر سونک کس کو کہتے ہیں. سپر سونک کا ہوتا ہے سونک یعنی آواز کی رفتار سے تیز. ہائپر سونک کیا ہوتا ہے, جو کئی گنا تیز ہوتا ہے. ایسے میزائل ہیں دنیا میں جو آواز کی رفتار سے 3 4 5 6 گنا تیز سفر کرتے ہیں. روشنی سے کام کمپیئر کر رہے ہیں آپ. روشنی تو زمین میں اگر اس روشنی کو فائر کیا جائے تو زمین کے 7 چکر کاٹ لیتی ہے وہ 1 سیکنڈ میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس انداز کی بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہیں اور خدا تک آپ آواز پہنچا رہے ہیں؟ آپ کی آواز کی کیا اوقات ہے, اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ خدا تک پہنچائیں گے, ورنہ تو خدا کو سمجھ نہیں آئے گا. یہ کیسے لوگ ہیں آپ؟ یعنی آپ بلائیں گے, آپ پکاریں گے تو یہ خدا سنے گا, ورنہ نہیں سنے گا. یہ تو مجسم توہین ہے خدا کی. خدا جانتا ہے. یہ تو اس کانسیپٹ کی توہین ہے جو ہم نے خدا کے بارے میں بنا رکھا ہے. ہم نے تو سنا تھا خدا دلوں کا حال جانتا ہے, نیتیں جانتا ہے. ہم کیا کہنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے, ہم کیا سوچنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے, ہمارے سوچنے سے پہلے بھی جانتا ہے. یہ تھے کانسیپٹ. یہ اب نئے کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں کہ میں بولوں گا تو ہی سنے گا وہ, اگر میں بولوں گا نہیں, میں چھپا لوں گا تو اس کو کچھ پتا نہیں چلے گا. یہ ایسے لوگ ہیں, اور یہ لانچ کر کے بچوں کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو ایک نئے چکر میں ڈال دیتے ہیں, اور بچے لگے ہوئے ان کے پیچھے. ان نکالوں سے, 2 نمبری لوگوں سے پریشان نہ ہوں, انہیں سنجیدہ نہ لیں, ان کو سوال کی قوت سے شکست دیں. اور سوال اس وقت تک آپ کر سکیں گے جب تک آپ کتاب پڑھیں گے. کتاب پڑھیے, سوال کیجئے, سوچئے, اور جب کتاب پڑھیے تو کتاب کو درست مان کر نہ پڑھیے, کتاب کو کتاب مان کر پڑھیے. کیونکہ جتنی بھی کتابیں یہ لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی بہت اچھے مشہور رائٹرز کی, ان پر بھی کوشچننگ کیجئے. جو کتاب بھی کوشچن سے گر جائے وہ سمجھیے کہ وہ پھر آپ کا ایک راستہ, علم حاصل کرنے کا ایک راستہ بنی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ کتاب کو کوشچن سے ڈرنا نہیں چاہیے اور کوشچن سے گرنا بھی نہیں چاہیے. اسی طرح خدا کو بھی کوشچن سے گرنا نہیں چاہیے. جو یہ سمجھتا ہے کہ سوال کرنے سے 13.7 ارب نوری سال کا خدا گر جائے گا, وہ ایک خدا کی بہت بڑی توہین کر رہا ہے. جو اس کائنات اور ایسی اربوں خربوں کائنات کا مالک ہے, وہ آپ کے سوالات سے پریشان نہیں ہوتا. آپ اسے اپنے طور پر چھوٹا کرنے کی کوشش کر لیں تو کر لیں, خدا چھوٹا نہیں ہوگا, اور اگر چھوٹا ہو جائے گا پھر وہ خدا نہیں ہوگا. اس لیے خدا کا واسطہ ہے, یہ اس انداز کے 2 نمبری لوگوں سے بچیں, سوال کریں, سوچیں اور آگے بڑھیں. سائنس خدا سے سنک علم ہے. اگر سنک علم نہیں ہوگا تو یاد رکھیے کہ آپ ایک غلط نظریے پر قائم ہیں, کیونکہ یہ وہ علم ہے جو کائنات آپ سے بات کر رہی ہے. یہ وہ اعداد و شمار ہیں, یہ وہ ڈیٹا ہے جو کائنات آپ کو دے رہی ہے, سونپ رہی ہے, سچائی کے ساتھ فطرت آپ کو سونپ رہی ہے. اس کی انٹرپریٹیشن میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ اس میں ٹیسٹ کا میکینزم اتنا زیادہ ہے, بار بار ٹیسٹ کر سکتے ہیں, بار بار آپ پریکٹیکل کر سکتے ہیں, تو اس لیے اس میں غلطی کے چانسز کم ہو جائیں گے. آپ کائنات سے بات کرتے ہوئے, میں بہت عرصے پہلے جب میں کراچی گیا تو ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا کہ صاحب ہم تو 1.5 لاکھ سال 1.25 2 لاکھ سال سے یہاں پر ہیں, ہومو سیپینز,
تو ایسا کیا ہے کہ پچھلے 300 سال میں اتنی ساری ترقی ہو گئی ہے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم آپ کے سوال کا جواب، لیکن میں صرف یہ ضرور جانتا ہوں، رفلی میں کہہ سکتا ہوں کہ 1,50,000 سال میں 1,49,700 سال تک ہم نے کائنات سے باتیں کی ہیں، اور پچھلے 300 سال سے ہم نے کائنات کی بات سنی ہے۔ کائنات کیا کہہ رہی ہے؟ بہت ساری چیزیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، لیکن وہ کائنات جو کہہ رہی ہے ہم اس کو سن رہے ہیں، اس سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں لازمی طور پر پسند نہیں ہوں۔ گریوٹی ہو سکتا ہے کسی کو پسند نہ ہو سکتا ہے کسی کو الیکٹرو میگنیٹزم پسند نہ ہو سکتا ہے کسی کو آسمان پسند نہ ہو، چاند زمین کی گردش پسند نہ ہو، لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اہم بات یہی ہے کہ یہ ہے، گریوٹی ہے، زمین گھوم رہی ہے۔ تو اس لیے بھائی خدا کا واسطہ ان 2 نمبری نکالوں سے، جال سازوں سے ہوشیار رہیں، یہ خواب فروش لوگ ہیں۔ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو بھی یہ جال سازی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے احساسات مذہبی ہیں یا مذہب کے ساتھ آپ کے جذبات وابستہ ہیں، یہ اس کا فائدہ اٹھا کے آپ کو جذباتی کر کے یا آپ کو جعلی خواب فروشی کر رہے ہیں، حقائق سے دور کر رہے ہیں۔ ان کو سوال کی قوت سے شکست دیں، اور اگر آپ کو یہاں کوئی بات کرنی ہے نیچے سوال لکھیں تاکہ اس پہ بات ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔